الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومقتدانا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، معزز و محترم سامعین و حاضرین، حضرات علماء کرام، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا اور اپنے گھر میں چند لمحات گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور کچھ خیر کی باتیں کہنے سننے کے لیے اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی حکایت کا سہارا لینا چاہتا ہوں. ایک کتابوں میں حکایت ملتی ہے کہ ایک آدمی باہر راستے پہ کھڑے ہو کر کچھ تلاش کر رہا تھا. بیٹے ذرا آپ خاموش بیٹھ جائیں، باتیں نہ کریں آپس میں، آپ کی مہربانی. خاموشی سے ذرا بیٹھ جائیں، آپس میں باتیں نہ کریں. زیادہ لمبی محفل تو ہے نہیں، تو ذرا 20 منٹ آدھے گھنٹے کی بات ہوگی، اس لیے آپ ذرا خاموشی سے سماعت فرما لیں، آپ کی مہربانی. ایک آدمی باہر راستے پہ کھڑے ہو کر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، تو دوسرا ایک بندہ اور آیا. اس نے سوچا اس بیچارے کا کچھ گم ہو گیا ہے، چلو میں بھی اس کے ساتھ مل کر تلاش کروا دوں، اس کے ساتھ تھوڑی معاونت کروا دوں. تیسرا ایک اور آیا، اس نے دیکھا ہے دو بندے ہیں، پتہ نہیں کیا تلاش کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. تو اس نے سوچا چلو میں بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہوں، میں بھی ان کی معاونت کرتا ہوں، کچھ ان کے ساتھ تلاش کروا دیں. تو ایک کوئی حضرت مولانا تنزیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسا سمجھدار بندہ آیا. انہوں نے پوچھا بھئی کیا کر رہے ہو؟ تو اس پہلے آدمی نے بتایا کہ میری اشرفی گم ہو گئی، اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اور یہ بھی میرے ساتھ مل کر میری اشرفی تلاش کروا رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ وہ آپ کی اشرفی گم کہاں ہوئی تھی؟ جس اشرفی کو آپ تلاش، اشرفی ایک سکہ ہے، جیسے آج کل 1 روپیہ 5 روپیہ 10 روپے ایک نوٹ ہے کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ آپ کی وہ اشرفی گم کہاں ہوئی ہے؟ اس نے کہا گم تو میرے گھر کے اندر ہوئی تھی، گم تو گھر کے اندر ہوئی تھی. اس نے پوچھا جب گھر کے اندر گم ہوئی تھی تو یہ باہر کیا ڈھونڈ رہے ہو پھر آپ؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چیز جہاں گم ہوتی ہے وہیں ڈھونڈی جاتی ہے، وہیں تلاش کی جاتی ہے. آپ کی اشرفی اندر گم ہوئی ہے اور آپ باہر تلاش کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا اصل میں اندر اندھیرا ہے، باہر روشنی ہے، تو میں نے سوچا چلو روشنی میں تلاش کر لیں. آپ کو آواز آ رہی ہے پیچھے والے ساتھیوں کو صاف؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک. اس نے کہا کہ باہر اندر اندھیرا تھا، تو میں نے کہا باہر تھوڑی سی روشنی ہے تو چلو باہر ڈھونڈ لیتے. تو میرے مسلمان بھائیوں، آج یہی حال ہم سب کا ہو چکا کہ چیزیں جو اصل سرمایہ ہے، اصل متاع ہے، اصل جو سامان ہے، وہ گم اندر سے ہو چکا ہے اور اس کی تلاش باہر ہو رہی. تو جیسے اس آدمی کو ساری زندگی بھی باہر وہ ڈھونڈتا رہے تو اس کو اشرفی نہیں مل سکتی، ایسے ہی آج امت مسلمہ جس سرمایہ کو، جس متاع کو، جس سامان کو، جس قیمتی جوہر کو اندر سے گم کر بیٹھی ہے، وہ باہر کی دنیا میں چاہے قیامت تک تلاش کرتی رہے تو اس کو نہیں ملے گی. یہ پورا جو جہان ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور
اس پورے جہان کا جو نظام ہے اس کا ٹھیک ٹھیک چلنا، اس کا اپنے اپنے کام کے اندر مصروف رہنا، اس ساری دنیا کے نظام کا ٹھیک چلنا موقوف ہے انسان کے اوپر۔ اگر انسان ٹھیک ہے تو ساری دنیا کا نظام ٹھیک ہے، اگر انسان گڑبڑ ہے تو ساری کائنات کا نظام گڑبڑ ہو جائے۔ مثلا دنیا میں جو سیلاب اور طوفان اور زلزلے آتے وہ کب آتے؟ جب انسان خراب ہوتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، ترمذی شریف کی لمبی حدیث ہے، 15 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جب یہ ہوں گی تو آسمان سے اندھیریاں بھی چلیں گی، طوفان بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، سرخ آندیاں بھی چلیں گی، سب کچھ ہوگا، پتھر بھی برسیں گے۔ تو یہ جو 15 کام کریں گے یہ کون کریں گے؟ کیا ان 15 کاموں کو سورج کرے گا؟ یہ 15 کام جو ترمذی کی روایت میں بیان کیے گئے ان کو چاند کرے گا؟ ان کو پہاڑ کریں گے؟ انہیں کوئی اور مخلوق کرے گی؟ نہیں، انہیں جب انسان کرے گا تو کائنات کا نظام درم برم ہو۔ تو اس پوری کائنات کے نظام کے سنورنے اور بگڑنے کا دار و مدار کس پر ہے؟ انسان پر۔ انسان سنورے گا، انسان ٹھیک ہوگا تو کائنات کا سارا نظام ٹھیک ہوگا۔ یہ جو سورج بے نور ہوتا ہے جسے ہم سورج گرہن کہتے ہیں یا چاند گرہن کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں؟ انسانوں کا غلط راہوں پہ چلنا، انسانوں کا اللہ کی نافرمانی کرنا، انسانوں کے اعمال میں غلطی کو پیدا کرنا، اپنے رب تعالی کی نافرمانی اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کرنا، یہ اسباب ہے سورج گرہن ہونے کے، یہ اسباب ہے چاند گرہن ہونے کے۔ تو یہ یعنی نظام میں خرابی، سورج کی نظام میں خرابی کس کی وجہ سے آئی ہے؟ انسان کی وجہ سے۔ چاند کے نظام میں خرابی کس کی وجہ سے آئی ہے؟ انسان کی وجہ سے۔ سمندروں نے اور دریاؤں نے اور بادلوں نے پانی کی کثرت جو بہائی ہے اس معاشرے کے اندر، وہ کس کی خرابی کی وجہ سے آئی ہے؟ انسان کی وجہ سے۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ پوری کائنات انسانوں کے سنورنے سے سنورتی ہے اور انسانوں کے بگڑنے سے بگڑتی ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام ٹھیک ٹھیک چلے، ہر چیز اپنا کام صحیح صحیح کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا سنورنا، میرے اور آپ کا ٹھیک ہونا، میں ٹھیک ہوں گا، آپ ٹھیک ہوں گے، یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا کہ وہ تو کائنات کی ہر چیز ٹھیک چلے گی، وہ پوری ترتیب کے ساتھ چلے گی۔ وہ جو مشہور واقعہ کتابوں میں پڑھا جاتا ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اور کہ ایک بادشاہ صاحب باغ میں گئے تو انہوں نے ملازم سے کہا کہ یار میں بھوکا پیاسا ہوں تو مجھے کچھ جہاں سے جوس وغیرہ پلا دو۔ تو اس نے انار پکڑا، توڑا اور اس کو گلاس بھر کے دے دیا۔ اس کے دل میں خرابی آئی۔ خرابی یہ آئی کہ یار یہ تو بہت مال کما رہا ہے بندہ، کیوں نہ اس پہ ٹیکس عائد کر دیا جائے۔ تو حکومت کو بھی کافی، وہ بادشاہ تھا تو اس نے سوچا کہ میں ٹیکس لگاؤں گا تو مجھے بھی کافی سارا پیسہ ملے گا، حکومت کو بھی کافی سارا پیسہ ملے گا۔ اب یہ ایک بندے میں خرابی آئی ہے تو اس نے تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ پیغام دیا کہ ایک گلاس اور پلاؤ، بڑے مزے کا جوس ہے تمہارے باغ کا، تو اب وہ بیچارہ ایک انار توڑتا ہے نہ چھوڑتا ہے، دوسرا توڑتا ہے نہ چھوڑتا ہے، تیسرا توڑتا ہے نہ چھوڑتا ہے، گلاس ہی نہیں بھرتا۔ کافی دیر کے بعد جب واپس آیا تو اس نے پوچھا بھئی اس دفعہ بڑی دیر کر دی، پہلے تو فوراً لے آئے تھے۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب میں نے 4-5 درخت انار توڑے پھر کہیں جا کر گلاس بھرا ہے۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس درخت میں انار کتنے پانی والے جوس والے ہیں اور کس کے اندر خشک والے انار ہیں، تجھے پتہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے پتہ تو سب کچھ ہے، میرا تجربہ بھی بہت ہے، اور جس درخت سے پہلے میں نے توڑا تھا اب بھی وہیں سے توڑا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت میں فساد آ گیا ہے۔ ہمارے بادشاہ کی نیت میں کیا آ گیا ہے؟ فساد آ گیا ہے۔ اس کے نیت کے بگڑنے سے اللہ نے پھلوں کی برکت اٹھا لی۔ اس کے نیت کے بگڑنے سے اللہ نے پھلوں کی برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اب دیکھیں ایک ذمہ دار کے اندر خرابی آئی تو وہ ساری برکت اٹھا لی ہے۔ تو میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان جب بگڑتے ہیں تو ساری کائنات کا نظام بگڑتا ہے، انسان سنورتے ہیں تو ساری کائنات کا نظام سنورتا ہے۔ تو اس ساری کائنات کا سنورنا اور بننا موقوف ہے انسان کے سنورنے پر۔
اور انسان خود ایک کائنات ہے پوری، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یہ پوری کائنات ہے، پوری ایک دنیا ہے۔ جیسے کہ باہر کی دنیا ہے، ایک اندر کی دنیا ہے، اس کے اندر بھی سارا کچھ ہے۔ اور یہ ساری جو انسانیت کی دنیا ہے، جو انسان خود ہے، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک کا پورا وجود، اس سارے کے سارے انسان کا بننا اور بگڑنا موقوف ہے دل کے سنورنے اور بگڑنے۔ پوری دنیا کا سنورنا کس پر موقوف؟ خود انسان پر۔ اور انسان کا بننا بگڑنا کس پر موقوف؟ انسان کے دل پر۔ کہ اگر انسان کے اعضاء میں سے ایک دل ہمارا ٹکڑا ہے جسم کا، اگر یہ سنورتا ہے تو یہ پورا جسم انسانی سنور جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑتا ہے تو پورا جسم انسانی بگڑ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح اور تندرست ہے تو سارا وجود تندرست ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا وجود خراب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ الا وہی القلب، لوگوں دھیان سے سن لو، وہ انسانوں کا دل ہے، کہ دل سنوریں گے تو انسانیت سنورے گی، دل بگڑیں گے تو انسانیت بگڑے گی۔ اسی بات کو قرآن مجید کی آیت میں بیان فرمایا گیا، قد افلح من تزکا، تحقیق کے فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سنوارا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور جس نے اپنی اصلاح کی، اپنی تربیت کی۔ اور جو اپنے دل کے اوپر محنت کرتا ہے تو اس انسان کے اندر بہت بڑا انقلاب آتا ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، پھر وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ وہ دنیا کے نقصان کو برداشت کرے گا لیکن وہ آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ ساری دنیا کی مخالفت کو برداشت کرے گا لیکن اپنے اللہ اور پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ کہے گا کہ سب ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں لیکن اللہ رسول ناراض نہ ہو۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس انسان نے اپنے قلب پر محنت کر کے اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، اپنے دل کے اوپر محنت کر کے اپنے دل کی فلاح کی کوشش کی ہے۔ اور آپ دیکھیں جتنے دنیا میں فسادات ہیں، جتنی دنیا کے اندر خرابیاں ہیں، ان سب کی جو بنیادی بات نظر آتی ہے وہ انسان نظر آتا ہے۔ کہ آج ایک دوسرے کو مارنے کی جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور قومیں قوموں کو مارنے کی تیاریاں کر رہی ہیں، ملک ملکوں کو مارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، خاندان خاندانوں کو گرانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور آپس کی جماعتیں دوسری جماعتوں کو گرانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل خراب ہے، دلوں میں حب دنیا ہے۔ حب دنیا ہے۔ جب دل سنورا ہوتا ہے تو دوسروں کو گرانا نہیں بلکہ دوسروں کو اٹھانے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں کو ذلیل نہیں بلکہ دوسروں کو عزت دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسانیت کا دل سنورتا ہے تو وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسروں کی مشکلات کو وہ اپنی مشکلات سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسروں کی پریشانیوں کو وہ اپنی پریشانی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور اب جب جس کا دل بنا ہوا ہوتا ہے، تو اگر اس کا دوست بیمار ہو، اس کا پڑوسی بیمار ہو، تو وہ ایسے ہی بے چین ہوتا ہے جیسا کہ اس کا اپنا بیٹا جب بیمار ہو اس وقت وہ بے چین ہو۔ ایک آدمی کا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے تو انسان کو رات کو نیند نہیں آتی، یار میرا بچہ بیمار ہے، پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ پریشان پھرتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی مولانا کے پاس جاتا ہے، حضرت صاحب اس پہ دم کرو، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ پریشان پھرتا ہے۔ کیا یہی پریشانی مجھے اور آپ کو اس وقت بھی ہوتی ہے کہ جب میرا پڑوسی بیمار ہو یا اس کا بیٹا بیمار ہو تو اس وقت بھی مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں آئے گا کہ نہیں، ہمیں تو اس کی کوئی پریشانی نہیں۔ حتیٰ کہ ہمارا تو حال یہ ہے، اگر ہمارا پڑوسی کہے کہ میرے بیٹا اچانک رات کو 1-2 بجے بیمار ہو گیا، تکلیف ہو گئی، آپ کے پاس گاڑی ہے، مہربانی کر کے گاڑی باہر نکالیں، ہسپتال تک جانا ہے، ہم تو دوبارہ اس کا فون بھی نہیں سنیں گے کہ میں اس وقت رات کو کہاں گاڑی نکال کر لے کے جاؤں، کہاں مصیبت اٹھاؤں۔ اور لیکن کا دل سنورا ہوا ہوتا ہے، جن کا دل بنا ہوا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں انقلاب آ چکا ہوتا ہے، جو اپنے دلوں پہ محنت کر چکے ہوتے ہیں، وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا کردار ادا کرتے کہ آپ جب گشت کے دوران باہر کھیت میں جنگل میں جاتے ہیں اور ایک دیہاتی آدمی کو وہاں پہ پاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی تم یہاں رات کے اس وقت میں کیا کر رہے ہو ادھر، اور تم مدینہ پاک کے رہنے والے بھی نہیں لگتے، مجھے باہر سے کہیں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں پردیسی ہوں، میں تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میری تو چونکہ رات پڑ گئی ہے
اور میں نے امیر المومنین سے ملاقات کرنی تھی تو وہ تو رات ہو گئی، اب تو مجھے نہیں مل سکتے وہ، تو میرا ان سے کچھ کام ہے، تو میں صبح ہوگی تو ان کے پاس جا کر ان سے ملاقات کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اندر خیمے میں کون ہے، یہ آواز کیسی آ رہی ہے اندر سے؟ اس نے کہا یار جاؤ اپنا کام کرو بھائی، خام خواہ مجھے کیوں، میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں، تم اور پریشان کرو گے۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیا پریشانی؟ اس نے عرض کیا کہ اندر میری بیوی ہے اور وہ درد ذہن میں مبتلا ہے، اور رات کا وقت ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، امیر المومنین سے ملنا تھا، کچھ ان سے مال لینا تھا، پیسے لینے تھے، تاکہ ہم اپنی اس پریشانی کے عالم میں اس کو استعمال کر سکیں اور ہماری ضرورت پوری ہو سکے۔ تو فرمایا اچھا اندر تمہاری بیوی ہے اور درد ذہن ہے اس کو؟ اب یہ دیکھیں بنے ہوئے دل کے اندر بے چینی لگ گئی کہ ایک مسلمان عورت پریشان ہے، ایک مسلمان بھائی پریشان ہے، ایک مسلمان انسان پریشان ہے، تو وہ فوراً انہی قدموں سے پلٹتے ہیں اور اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی اہلیہ محترمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی نیک بندی جنت تقسیم ہو رہی ہے، لینا ہے تو میرے ساتھ چل۔ اب یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، اس کے اشاروں پہ فیصلے ہوتے ہیں جن کے، یہ وہ ہستی ہے، لیکن چونکہ دل بنا ہوا تھا تو اس دل میں خوف پیدا ہو گیا اللہ کا کہ میں کیا جواب دوں گا اللہ کو کہ مسلمان پریشان تمہارے سامنے آیا تھا، تم نے اس کی کیا مدد کی؟ ایک مسلمان دکھوں کا مارا، غموں کا مارا، ستایا، تمہارے سامنے آیا، تم نے اس کے ساتھ کیا تعاون کیا؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا کہ مسلمان کے لیے کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے، اگر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو جیسے پورا وجود لرز جاتا ہے، ایسے ہی اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری امت کو لرز جانا چاہیے، ایک مسلمان غم میں ہو تو دوسرے مسلمان کو غم زدہ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ہمارا دین نے یہ بنے ہوئے دلوں کی یہ علامات بیان کی ہیں۔ تو حضرت نے اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لیا اور وہ تشریف لے گئیں، اور ساتھ میں کچھ ضروری سامان جو چاہیے ہوتا ہے وہ لیا، کچھ کھانے کا سامان لیا، اور اپنی اہلیہ سے فرمایا اندر خیمے میں جاؤ، بیچاری مسلمان عورت اندر پریشان ہے، اس کے پاس کوئی دوسری عورت نہیں ہے، اور حضرت خود اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، دل بہلانے لگے تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ رات کا پہر ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں کسی کو کہ کون ہے کون نہیں ہے، اور یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اور حکمران اور امیر المومنین اور خلیفہ ایک عام دیہاتی کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور وہ حضرت ام کلثوم اندر سے آواز دیتی ہے کچھ دیر کے بعد کہ حضرت اپنے دوست کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کو، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دو کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ اب جب اس دیہاتی نے سنا امیر المومنین کا لفظ، وہ تو بیچارہ کپ کپ آ گیا کہ میں تو کیسی سخت باتیں کر رہا تھا اب سے پہلے، اور میں امیر المومنین میرے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں دوستو عزیزو، یہ بنے ہوئے دلوں کے اندر انقلاب اس طرح آتا ہے، اور جو بگڑے ہوئے دل ہوتے ہیں وہ کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ ان کو انسان تک نہیں سمجھتے، وہ ان کو معاشرے کا کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں جینے کا حق صرف ہمیں ہے، اور اس کائنات کے اندر جینے رہنے کا حق کسی اور انسان کو نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ فاسد دل والا انسان ہے۔ بنے ہوئے دل والا انسان مہربان ہوتا ہے، بنے ہوئے دل والا انسان خیرخواہ ہوتا ہے، بنے ہوئے دل والا انسان وہ اپنی آخرت کو بنانے میں لگا رہتا ہے اور اپنی دنیا کے نقصان کو برداشت کرتا ہے، لیکن وہ اپنی آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رسول کی رضا کس میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چراگاہ میں تشریف لے گئے جہاں بیت المال کے جانور ہوتے تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ اونٹ ہیں بڑے خاص قسم کے، موٹے تازہ۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ اونٹ کس کے ہیں، یہ بڑے موٹے موٹے اونٹ ہیں؟ تو وہاں کے نگران نے بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس کا خیال تھا کہ میں جب بتاؤں گا کہ آپ کے بیٹے کے ہیں اور یہ بڑے اچھے موٹے تازہ اونٹ ہیں تو بڑے خوش ہو کر مجھے انعام دیں گے کہ ماشاءاللہ تو نے میرے بیٹے کے مال کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا، بڑے اچھے طریقے سے مال کی حفاظت کی، اور ان کے جانوروں کو اور ان کے اونٹوں کو بہت بہتر طریقے سے دیکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اونٹ بیچ دو اور بیچ کر سارا پیسہ بیت المال میں جمع کر دو، سارے کے سارے پیسے بیت المال میں جمع کر دو۔ وہ بڑا حیران بھی ہوا، خیر حضرت کا حکم تھا، اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بتایا گیا کہ آپ کے والد محترم تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ یہ بیچ کر سارا کا سارا مال اس میں ڈالو بیت المال میں۔ وہ گئے، انہوں نے کہا ابا جان
آپ نے یہ فیصلہ کیا مجھے منظور ہے، لیکن جو کم از کم میرا اصل مال تھا اس کو تو آپ مجھے واپس کر دیتے، جو میرا اضافی وہ قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ آپ بھلے سے بیت المال میں ڈال دیں، لیکن اصل مال تو میرا مجھے دے دیں تاکہ میں اور اونٹ خرید لوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر، میں تیرے اکیلے کا امیر المومنین نہیں، میں 22 لاکھ مربع میل پر بسنے والے ہر مسلمان کا امیر ہوں۔ میرے نام کا فائدہ صرف میرے بیٹے کو کیوں ہو؟ میرے نام کا فائدہ صرف میرے بیٹے کو کیوں ہو؟ جب راعی کو، نگران کو پتہ چلا کہ یہ عبداللہ ابن عمر کے جانور ہیں اور وہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، تو اس نے تیرے جانوروں کو خصوصی وقت دیا، ان کی خوراک کا خیال رکھا، ان کے پانی کا خیال رکھا، ان کو گرمی سردی سے بچانے کا خیال رکھا اور ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا، خصوصی مراعات ان کو دی گئی میری وجہ سے۔ تو میرے نام کا نفع صرف میرا بیٹا عبداللہ نہیں لے سکتا، میرے نام کا نفع تو ہر مسلمان کا بچہ لے گا۔ اس لیے یہ سارا پیسہ جو ان اونٹوں کا ہے وہ بیت المال میں ڈال دیا جائے، کہ آج ہمارے سرداروں اور ہمارے وڈیروں اور ہمارے بادشاہوں اور ہمارے ذمہ داروں اور ہمارے افسران بالا، ان کے اندر بھی یہ سوچ اور فکر ہے؟ وہ تو اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے خاندانوں کو پروان چڑھانے کے لیے آتے ہیں اقتدار میں، وہ ان کو مالدار سے مالدار کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو نئے نئے طریقے بتاتے ہیں، نئے نئے اسلوب سکھاتے ہیں، طریقے بتاتے ہیں کہ ایسے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اس انداز سے کرنا ہے، اس انداز سے کرنا ہے، اور اس طرح قوم کو لوٹنا ہے، اس طرح ملکوں کو لوٹنا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں صرف دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان برداشت کرتے ہیں، جیسے حضرت عمر نے کیا کہ اپنے بیٹے کا نقصان برداشت کر لیا لیکن آخرت کا نقصان برداشت نہیں کیا، کہ اگر قیامت میں سوال ہو گیا تو کیا جواب دیں گے ہم، کیا عرض کریں گے ہم؟ تو میں عرض کر رہا تھا جب دل سنورتے ہیں تو اس وقت انسان اپنی آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے جس میں اللہ رسول راضی ہوتا ہے، اور جب دل بگڑتے ہیں تو صرف وہ اس وقت وہ فیصلے کرتا ہے جس سے اس میں دنیا کا نفع ہو، آخرت اس کی خراب ہوتی ہے ہو جائے، وہ 10 روپے کے لیے بھی پھر جھوٹ بول دیتا ہے، وہ خیانت بھی کر دیتا ہے، وہ مال میں ملاوٹ بھی کر دیتا ہے، وہ کسی مسلمان کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے، وہ مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی بھی کر دیتا ہے۔ یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں جب دل کی دنیا ویران ہوتی ہے، جب دلوں کے اندر فساد ہوتا ہے، جب دلوں پر اس کی محنت نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، تو پھر مال کی محبت اس قدر دنیا کے دلوں میں بس چکی ہوتی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، بکھرے موتی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، ایک تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا۔ پہلے زمانے کی تجارتیں آپ کو معلوم ہے کچھ اس انداز کی ہوتی تھی کہ لوگ دور دور چیزیں لے جا کر بیچا کرتے تھے، پھر وہاں سے لایا کرتے تھے، تو اس سفر کے اندر بعض اوقات کئی مہینے لگ جاتے، 2 3 مہینے، 4 مہینے سفر میں لگ جایا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ جو بیرون ملک جاتے ہیں، کوئی چائنا جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، تو کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں تو وقت لگ جاتا ہے۔ حضرت نے جیسے ابھی بھی فرمایا کہ اگر کاروبار اور پیسے کے لیے آدمی کو قربانی دینی پڑے تو مہینہ کیا سال کی دے دیتا ہے، دین کے لیے بات کرنی پڑے تو 1 گھنٹہ نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس تاجر کا کاروبار تھا پیسہ اپنی تجارت کرنا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کر مال بیچنا اور وہاں سے نیا خرید کے لا کر دوسرے علاقے میں بیچنا۔ تو وہ تاجر جاتا، کوئی 10 دن 20 دن مہینہ باہر رہتا، پھر واپس آتا، پھر اپنے گھر میں کوئی 15-20 دن مہینہ رہتا، پھر چلا جاتا، پھر آتا، پھر جو اس کا نظام چل رہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا کہ تاجر صاحب جو ہیں واپس دیر سے آتے ہیں اور گھر سے جلدی چلے جاتے ہیں، مثلا 2 دن ٹھہرے چلے گئے، پھر 2 مہینے تک نہیں آئے، پھر 2 مہینے بعد آئے، پھر 5 دن ٹھہرے، پھر چلے گئے۔ تو ان کی بیوی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے، پہلے تو میرا شوہر ایسے نہیں کرتا تھا، پہلے تو 15-20 دن کے بعد آتا تھا تو 15-20 دن گھر میں بھی ٹھہرتا تھا، اب بس آتا ہے 1-2 راتوں کے بعد چلا جاتا ہے اور پھر اتنے دنوں تک نہیں آتا۔ تو بیویاں بڑی حساس ہوتی ہیں اور ان کو ایک ہی خطرہ لگا ہوتا ہے کہ بس کہیں کسی دوسری عورت سے نکاح نہ کر لیا ہو اس نے، تو اس کی ان کو فکر رہتی ہے، بیچاریوں کو رہنی بھی چاہیے، وہ آپ سے محبت کرتی ہیں تو اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس عورت کے دل میں، تاجر کی بیوی کے دل میں بھی یہی خوف پیدا ہوا کہ لگتا ہے کہ میرے شوہر نے کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا ہے،
جو اس کو وقت زیادہ دیتا ہے اور مجھے اب وقت کم دیتا ہے۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ تم ذرا اپنے صاحب کی تحقیق کرو، اس کا پتہ لگاؤ کہ یہ کیا بات ہے کہ اب گھر میں نہیں ٹھہرتا، 2 دن کے بعد چلا جاتا ہے، تو کہاں جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، ذرا حالات کا پتہ لگاؤ۔ اس نے واقعہ تحقیق کی تو دوسری بستی میں، دوسرے گاؤں میں تاجر جاتا تھا اور وہاں اس نے ایک مکان کرائے پہ لیا، تو وہاں سے اس نے پوچھا بھئی یہ تاجر، یہ بندہ جو اس مکان میں رہتا ہے یہ کون ہے؟ تو اڑوس پڑوس والوں نے بتایا کہ ابھی نیا ایک جوڑا یہاں آ کر بسا ہے، کرائے پہ رہتا ہے، اور ابھی اس نے کوئی شادی کی ہے بندے نے، تو یہ اس کی بیوی اندر رہتی ہے، یہ رہتا ہے، کچھ دن یہاں ٹھہرتا ہے، یا پھر پتہ نہیں کاروبار پہ چلا جاتا ہے، پھر کچھ دن کے لیے آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ تو بات وہی نکلی جو ہماری مالکن کہہ رہی تھی۔ تو وہ فوراً واپس پلٹی، اس نے کہا جی تمہارا تو شک ٹھیک نکلا کہ تمہارے شوہر تاجر نے تو دوسرا نکاح کیا ہوا ہے، اور اس نے تو ایک اور بیوی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے پاس جاتا ہے، وقت دیتا۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو حق دیا ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، سمجھدار تھی تو لیکن یہ کہ اگر مجھے بتا دیتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں تو اس سے مجھے پریشانی ہوئی۔ خیر لیکن اس کا حق تھا، قصہ مختصر، اس نے کہا ٹھیک ہے کرے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کی شان، تھوڑا سا وقت گزرا، چند مہینے گزرے، تاجر کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ اب جب تاجر فوت ہوا تو سارے رشتہ داروں کے علم میں، سارے خاندان کے علم میں، ساری برادری کے علم میں تو ایک ہی بیوی تھی، کہ سب کو پتہ تھا اس کی یہ بیوی ہے بس۔ اب جب مال وراثت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو جو بیوی کا حصہ بنتا ہے تو سب نے، وہ اس کے خاندان والوں نے بیوی کا حصہ اسے دے دیا کہ بھئی یہ تمہارا حق ہے، لیکن اس بیوی کو پتہ تھا کہ میری دوسری سوکن موجود ہے۔ اب یہاں پتہ لگتا ہے کہ دل بنا ہوا ہے یا فاسد دل ہے یا بگڑا ہوا ہے۔ جب فاسد دل ہوتا ہے تو پھر کیا انسان یہ کہتا ہے کہ وہ کون ہوتا ہے حقدار، وہ کہاں سے آ گئی حقدار، میں اس کے ساتھ میں نے زندگی گزار دی، میرے بچے اس سے پیدا ہو گئے اور سارا کچھ میرا بنایا ہوا، میرا کیا ہوا، تو اس کو میں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی، سب جو کہ سارا کا سارا مال میرا ہوگا۔ لیکن جب اس عورت کے پاس اس کا وراثت کا حصہ آیا تو اس نے اس حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیے اور اس کی ایک گٹھری بنائی سامان کی جو الگ اس کا حصہ بنتا تھا، اور اپنی خادمہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے صاحب کی دوسری بیوی ہے، تم نے اس کا گھر دیکھا ہوا ہے، تم اس کی ایک خط لکھا اور اس پر اس سے سلام کلام کرنے کے بعد کہا اچھا بہن میں تم سے تعزیت کرتی ہوں کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور یہ مجھے وراثت ملی تھی، اس میں سے آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، جو میرا ہے وہ میں نے رکھ لیا، جو تمہارا ہے وہ تمہیں بھیج رہی، تم اس کو قبول کر لو۔ یہ ہے وہ بنا ہوا دل، یہ ہے وہ خوف خدا سے لرزنے والا دل کہ جو اپنی دنیا کو نہیں دیکھتا، اپنی آخرت کو دیکھتا۔ وہ دنیا کے نقصان کو برداشت کر رہا ہے لیکن آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کر رہا، کیونکہ اس عورت کو معلوم کہ اللہ قیامت میں فرمائے گا کسی کو نہیں خبر تھی، تجھے تو خبر تھی کہ تیری سوکن موجود، تو نے کیوں اس کا حق کھایا۔ یہ پرچی لے کر، سامان بھی لے کر گئی، پرچی بھی لے کر گئی، تو اس نے جا کر اسے کہا کہ یہ ہماری اس نے مالکن نے دیا ہے، اس کو ذرا پڑھ لو۔ اس نے خط کھولا، دیکھا اس پہ سلام کلام لکھا ہوا اور کہا کہ میں تعزیت کرتی ہوں تمہارے شوہر کا انتقال ہوا۔ تو اس نے اسی کاغذ پہ جواب لکھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میری بہن میں آپ سے تعزیت کرتی ہوں کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، اور مجھے اس پر بھی افسوس ہے کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید آپ کو ہماری شادی کی خبر نہیں ہے، لیکن آپ کے خط سے پتہ چلا کہ آپ کو تو ہماری شادی کی خبر تھی، لیکن یہ مال میں واپس بھیج رہی ہوں، اس مال میں میرا حق نہیں ہے، کیونکہ تمہارے تاجر شوہر نے کچھ دنوں پہلے مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا۔ تمہارے تاجر شوہر نے مجھے طلاق دے کر کیا کر دیا تھا، فارغ کر دیا تھا، تو اب اس مال میں میرا حق نہیں ہے، اب یہ سارا کا سارا تمہارا ہے، کیونکہ میں اس کی منکوحہ نہیں رہی، جب میں اس کی بیوی نہیں رہی تو میرا حق اس کے اندر نہیں رہا۔ جب آپ اپنے معاملات صاف کر لیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے، ساری دنیا پھر آپ کو بھی خوش کرنے کے لیے لگ جائے گی، پھر ساری دنیا بھی وہی کام کرے گی جس میں آپ کا نفع ہو، کیونکہ دل تو سب کے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، جب آپ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کریں گے جو اس کو نقصان پہنچانے والا ہو، تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی بچائے گا نقصانات سے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔
اللہ جل جلالہ ہم سب کی بھی کو محفوظ رکھے گا، کب؟ کہ جب ہم دوسروں کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ جذبہ تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب انسان کا دل سنورا ہوا ہو، جب انسان کا دل بنا ہوا ہو۔ اگر انسان کا دل بگڑ گیا تو پھر یہ جذبات نہیں ہوں گے، پھر یہی مار دھاڑ ہوگی۔ آج ہمارے ہاں روزانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہیں، اولاد کبھی کبھی باپ اولاد کو مار رہا ہے، کبھی اولادیں باپ کو مار رہی ہیں، کبھی بھائی بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، کبھی بہنیں بھائیوں کے خلاف عدالتوں میں جا کر کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ کیوں ہے سب کچھ؟ اس لیے کہ ہم سب کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، آخرت کی محبت نہیں۔ ہر ایک یہ کہتا ہے میرا حق میرا حق میرا حق، کوئی کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ تیرا حق تیرا حق؟ ہاں، اس کی مثالیں آپ کو صحابہ اور تابعین کے دور میں ملیں گی، کیونکہ ان کے دل بنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے دلوں کو سنوارا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو، غالباً صحابہ کرام کے حالات میں ملتا ہے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو زمین بیچی، یہ تابعین میں سے ایک تابعی نے دوسرے تابعی کو زمین فروخت کی۔ اب جس نے زمین خریدی، اس نے جب اس میں ہل چلایا تو وہاں سے خزانہ نکل آیا، سونا چاندی نکل آیا زمین کے اندر، بعض لوگ پہلے دفن کر دیتے تھے۔ تو اس نے سوچا بھئی یہ تو زمین ابھی میں نے خریدی ہے چند دن پہلے، یہ خزانہ میرا تو نہیں ہے، یہ تو اس آدمی کا ہے جس سے میں نے زمین خریدی ہے، میں نے تو نہ میں نے رکھا نہ میرے باپ دادا نے رکھا، میں تو زمین کا مالک ہی اب بناؤں۔ تو یقیناً جس سے میں نے خریدی ہے یا تو خود اس نے رکھی ہوگی یا اس کے باپ دادا میں سے کسی نے رکھی ہو۔ انہوں نے اس سامان کو نکالا، خزانے کو نکالا اور اس آدمی کے پاس گیا کہ جناب آپ سے میں نے زمین خریدی تھی تو یہ خزانہ نکلا ہے، تو لہذا یہ تو آپ کا ہے، میرا تو نہیں۔ اب یہ دیکھیں دونوں طرف انسانوں کے دل سنورے ہوئے ہیں، جس کی زمین سے نکلا وہ بھی، اس کا بھی دل سنورا ہوا، اور جس نے نکالا وہ اس کا دل بھی سنورا ہوا، اور جس نے زمین کو بیچا ان کا دل بھی سنورا ہوا۔ ہماری طرح تو نہیں تھا کہ ہم تو راتوں کو 2-2 بجے جا کر زمینیں کھودتے پھرتے ہیں، یہاں خزانے ہیں، یہاں وہ مال چھپا ہوا ہے، یہ نکلا پڑا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، اور کسی کو کوشش ہوتی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، پھر ملتا بھی کچھ نہیں۔ اور وہاں پر وہ نکلا ہے تو اٹھا کر چل دیے، ان کے گھر پہنچ گئے کہ جناب آپ کی زمین سے خزانہ نکلا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میری زمین؟ میری کون سی زمین؟ میری تو کوئی زمین ہی نہیں ہے۔ کہ بھائی یہ جو زمین میں نے آپ سے خریدی ہے یہ آپ ہی کی تو تھی، اور کس کی تھی؟ تو یہ اس زمین سے خزانہ نکلا ہے، لہذا یہ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو وہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ میرا ہوتا، اللہ نے مجھے دینا ہوتا تو اسے تب نکالتا اللہ جب یہ زمین میرے پاس تھی، جب یہ زمین میرے پاس تھی اللہ پھر نکالتا اسے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کو اس وقت مجھ پر ظاہر نہیں کیا۔ اب جب زمین تیری ملک چلی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کو ظاہر فرمایا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ زمین بھی تمہاری ہے، اب یہ خزانہ بھی تمہارا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں نہیں بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دروشی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا خزانہ ہو جائے؟ خزانہ تو تمہارا ہے۔ اب دونوں اس پہ جھگڑ رہے ہیں، کس پر؟ وہ فرماتا ہے آپ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ہے۔ ہم نے بھی کوئی آج تک ایسی لڑائی سنی؟ ہم نے تو نہیں سنی۔ ہم تو بھائی سے لڑتے ہیں کہ میرا ہے، وہ مجھ سے لڑتا ہے کہ میرا ہے، میں چچا سے لڑتا ہوں کہ میرا ہے، چچا میرا کہتا ہے کہ میرا ہے، میں بچوں کے ماموں سے لڑتا ہوں کہ یہ وراثت جائیداد ہماری ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری نہیں ہے ہماری ہے۔ ہماری تو لڑائی یہ ہے، ان کی لڑائی یہ تھی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہے۔ جب دل سنوریں گے امت کے تو حالات یہ ہوں گے، اور جب دل پھٹیں گے امت کے تو حالات وہ ہوں گے جو آج ہیں۔ اب دونوں حضرات کا آپس میں اختلاف ہو گیا، قاضی کے پاس چلے گئے، قاضی صاحب بھی حیران ہو گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ تو مقدمہ ہی پہلی بار سن رہے ہیں ہم، کہ وہ کہتے ہیں آپ کا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا ہے۔ تو قاضی لوگ تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا دونوں سے کہ بھئی آپ کے گھر میں کوئی جوان بیٹا ہے، آپ کے گھر میں کوئی جوان بیٹی ہے؟ کہ جی میرے ہاں بیٹا ہے، ان کے ہاں بیٹی ہے۔ فرمایا دونوں کا نکاح کر دو اور یہ خزانہ ان دونوں کو ہدیہ کر دو، ان کا نکاح آپ اس میں کر دو اور یہ مال ان کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا، یہ تو بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، دونوں بچوں کا نکاح بھی کر دیا اور وہ مال ان کے حوالے کر دیا۔ تو میرے دوستوں اور عزیز اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے پورے نظام کو موقوف کیا انسانوں کے سنورنے پر،
اور انسانوں کا سنورنا موقوف کیا انسانوں کے دلوں کے سنورنے پر، اور انسانیت کے دل سنوریں گے تو انسان سنورے گا، اگر یہ دل نہ سنورا تو پورا انسان فساد کا منبع بن جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ انسانیت کے دلوں پر محنت کرتے ہیں، وہ انسانوں کے دل بناتے ہیں، دل سنوارتے ہیں، ان سے حب دنیا کو نکالتے ہیں، حب الہی کو پیدا کرتے ہیں، دنیا سے حسد و کینہ بغض کو نکالتے ہیں، رحم کو پیدا کرتے ہیں، خیرخواہی کو پیدا کرتے ہیں، ہمدردی کو پیدا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دو جماعتیں ہیں، ایک انصار کہلاتی ہے، دوسری مہاجرین کہلاتی ہے۔ مہاجرین جب آئے تو صحابہ کرام نے ان کو اپنا مال دے دیا، کھیت دے دیے، باغات دے دیے، اور اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے نکاح کروا دیا کہ یہ بیچارے پردیسی لوگ ہیں، ان کی حاجتیں ضرورتیں پوری کریں۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، خیبر کا علاقہ فتح ہوا اور یہ سارے کے سارے علاقوں سے بڑے بڑے اموال مسلمانوں کو ملے اور باغات آئے، کھیت آئے، اور بہت مال اللہ نے وافر مسلمانوں کو دے دیا، تو نبی علیہ السلام نے انصار کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ میرے انصار، میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک رائے یہ دو کہ میں تمہارے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں، تو تمہیں کون سی بات منظور ہے مجھے بتاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، انصار نے کہا جی رسول اللہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا صورتیں دو ہیں، ایک تو یہ کہ جو اب مسلمانوں کو مال غنیمت ملا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو وہ سارا کا سارا مال غنیمت میں مہاجرین کو دے دوں، اور جو تمہارا مال مہاجرین کے پاس ہے وہ ان سے لے کر واپس تمہیں دے دوں، تاکہ تمہیں بھی تمہاری چیزیں مل جائیں اور انہیں وہ سارا کا سارا مال غنیمت ان کو مل جائے، ان کے اپنے اخراجات کی ترتیب ٹھیک ہو جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا مال غنیمت تمہیں دے دوں، اور جیسے پہلے آپ لوگ اس کے اندر سے ان کی ضرورتیں حاجتیں پوری کر رہے ہو، ایسے ہی ان کے خرچے پورے کرتے رہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ، آپ یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے، ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں، ہم انصار آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ مشورہ کر کے مجھے بتا دو۔ انصار کی جماعت نے مشورہ کیا اور اپنے ایک دو نمائندے انہوں نے مقرر کیے اور کہا کہ آپ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لو۔ وہ نمائندے آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، ورنہ ہمارا مشورہ ہو چکا ہے، تو ہم آپ سے سوال ہے کہ دو باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں ان دو میں سے کسی ایک پر عمل ضروری ہے، یا کوئی تیسری بات کرنے کی بھی ہمیں اجازت ہے کہ ہم کوئی تیسری اور بات بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے؟ آپ نے فرمایا بالکل اجازت ہے، بتاؤ کیا بات ہے تیسری؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہوا ہے انصار کا کہ جو غنیمت کا جتنا مال آیا ہے، باغات آئے ہیں، زمینیں آئی ہیں، پیسہ آیا ہے، سونا آیا ہے، چاندی آئی ہے، وہ سارا کا سارا آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو دے دیں، لیکن ان کے اخراجات کی ذمہ داری جیسے پہلے ہم پر تھی ابھی بھی ایسے ہم پر رہنے دیں۔ اخراجات کی ذمہ داری ہم سے نہ لیں، خرچے ہم ہی کریں گے اپنے مہاجر بھائیوں کے، لیکن جو مال آیا ہے وہ آپ سارا ان کو دے دیں، ہمیں نہ دیں۔ یہ ہے وہ انقلاب جو نبوت کا انقلاب ہوتا ہے۔ نبی دل بدل دیتے ہیں، جب دل بدلے جاتے ہیں تو پوری انسانیت کی کائنات بدل جاتی ہے۔ پھر آنکھوں کا دیکھنا بدلتا ہے، زبانوں کا بولنا بدلتا ہے، ہاتھوں کا پکڑنا بدلتا ہے، دماغ کا سوچنا بدلتا ہے، پاؤں کا چلنا بدلتا ہے، پھر ہر کے صفت میں تبدیلی آ جاتی ہے جب انسان کے دل میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ وہ عظیم محنت ہے جو انبیاء علیہ السلام آ کر کرتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی محنت کی، اس لیے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی وہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو خود ہدایت یافتہ نہیں تھے، وہ ایک ایک ایسا عظیم انسان بنا، انہوں نے لاکھوں انسانیت کو ہدایت کے راستے پہ چلا۔ پھر جب ان کے دل بنے تو وہ اتنے عظیم بنے کہ ہواؤں پہ ان کا حکم چلا، پانی پر ان کا حکم چلا، آگ پر ان کا حکم چلا، مٹی پر ان کا حکم چلا۔ انہوں نے جو کائنات کی جس چیز کو جو حکم دیا وہ ساری کائنات ان کی خادم بنتی چلی۔ کیا دریا مصر کے اندر دریا کو حکم حضرت عمر کا نہیں پہنچا تھا؟ ایک خط آپ نے جو لکھ کر بھیجا تھا، عمر ابن عاص نے بھیجا کہ حضرت یہ ہر سال ایک نئی مصیبت ہے، یہاں تو ہر سال نوجوان بچی کو سونے سے لیس کر کر پھینکنا پڑتا ہے، زندہ انسان کو پھر پانی ملتا ہے۔ شیخ نے ایک خط لکھا تھا کہ اس کو اس دریا میں ڈال، اور جو علماء فرماتے ہیں جیسے ہی وہ خط، وہ کاغذ کا ٹکڑا دریا میں پہنچا، اسی لمحے اس کے اندر 16 ہاتھ پانی آیا، اور آج تک وہ دریا نیل بہہ رہا ہے۔ ایک خط کے اندر اتنی طاقت تھی حضرت عمر کے کہ اس پانی نے فوراً بہنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کو نہیں بھیجا کہ سنا ہے کہ مدینے کے پہاڑ سے آگ نکل رہی ہے، جاؤ اس آگ کو اندر کر کے آؤ۔
حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے چادر کندھے پہ ڈالی اور چلے گئے پہاڑ کی طرف۔ نہ کوئی پانی کی بالٹی لی، نہ کوئی فائر بریگیڈ منگوایا، نہ کچھ اور کیا، نہ کوئی 100-200 بندہ اکٹھا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اکیلے چلے۔ حضرت عمر نے بھی یہ نہیں فرمایا اپنے ساتھ کوئی 150 صحابہ کرام اور بھی لیتے جانا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ وہ آگ نکل رہی ہے، اس کو آگ کو واپس کر کے آؤ۔ وہ گئے، تشریف لے گئے۔ ابھی تمیم داری رضی اللہ عنہ پہاڑ کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کر آگ باہر آ رہی ہے، اور بڑے پہاڑ کے اندر سے جو آگ نکلتی ہے وہ چھوٹی موٹی آگ تو نہیں ہوتی۔ حضرت تمیم داری فرماتے اندر چلو، اندر چلو، تم باہر کیوں نکلی ہو، اندر چلو، واپس جاؤ، واپس جاؤ، جیسے ایک چھوٹے بچے کو ڈانٹا جاتا ہے۔ اور وہ آگ ایسے بھاگ رہی ہے آگے کی طرف کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو حضرت تمیم داری تو میرا پتہ نہیں کیا حشر کر دیں۔ آپ اور میں اس دل کو ٹھیک کر لیں، وہ پوری کائنات آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، پوری کائنات کو آپ کا غلام بنا دے گا، کیونکہ یہ بنائی اس نے میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز میری اور آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو اپنی ذات کا۔ مثلا سورج ہے، سورج کو خود اپنی ذات سے کیا فائدہ؟ وہ فائدہ دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کو دے رہا ہے نا۔ چاند ہے، چاند کو خود کیا فائدہ اپنی ذات ہے؟ آسمان کے تارے ہیں، انہیں کیا فائدہ؟ یہ جو بکری ہے یہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ دودھ کون پیتا ہے بکری کا؟ بکری خود پیتی ہے، وہ میں اور آپ پیتے ہیں، ہمارے بچے پیتے ہیں۔ بکری کا گوشت کیا بکری خود کھاتی ہے؟ وہ میں اور آپ کھاتے ہیں۔ گائے کا مکھن کیا گائے خود کھاتی ہے؟ وہ میں اور آپ کھاتے ہیں۔ یہ پوری کائنات ساری کی ساری جو خدمت کر رہی ہے، اے میرے پیارے بھائی انسان، یہ تیری اور میری کر رہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا بن جا، حقیقی معنی میں اول تا آخر یہ ساری کائنات تیری نوکر بن جائے گی، یہ ساری کائنات تیری ہو۔ میرے پیارے دوستوں، اس دل کو سنوارنا کتنا ضروری ہے۔ آج امت کو اس محنت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دل سنور جائیں تاکہ ہمارے پوری دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ ہم جو یہاں حاضر ہوئے اور آپ کے یہاں الحمدللہ جو مستقل محنت ہو رہی ہے، یہ ہر بدھ کو مجلس ذکر ہوتی ہے اور مختلف مقامات پہ مجالس ہوتی ہیں، ان سے مقصود یہی ہے کہ اس اللہ کے پاک نام کے ذریعے سے دل کی دنیا ٹھیک ہو جائے۔ کیونکہ دلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اصلاح کے لیے 4 باتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اصلاح کے لیے علم ہے، کہ دین کا علم نہیں ہوگا تو اصلاح تو نہیں ہوگی۔ ہمیں پتہ ہو کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ تو جو دین کا بنیادی علم ہے، ضروری علم ہے، وہ سیکھنا ضروری ہے۔ علم کے بغیر تو اصلاح نہیں ہوتی۔ علم کے ساتھ دوسری چیز ہے عمل۔ عمل کے لیے پھر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال تھا کہ یہ مجاہدہ کیسے کرے بندہ؟ کس طرح مجاہدے پر آئے گا؟ کس طرح اپنے مزاج کے اور اپنے نفس کے خلاف کس طرح لڑے گا؟ کس طرح نفس کے ساتھ ٹکر لے گا؟ کس طرح نفس کے خلاف قدم اٹھائے گا؟ اس طاقت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نفس کے خلاف لڑنے کی قوت پیدا ہو جائے، طاقت پیدا ہو جائے، وہ ذکر اللہ سے پیدا ہوتی۔ جیسے سیب کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، انگور کھانے سے تقویت ملتی ہے، گوشت کھانے سے بدن کو تقویت ملتی ہے، ایسے اللہ کے پاک نام سے، اللہ کے ذکر سے ایک انسان کی روح کو طاقت ملتی ہے۔ پھر اس روح کی طاقت کے نتیجے میں انسان اپنے نفس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کثرت ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کی کثرت کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت، کیونکہ صحبت کا بڑا دخل ہے، ماحول کا بڑا دخل ہے۔ آدمی دیکھیں کہ ماحول اتنا اثر انداز ہوتا ہے تبدیلی میں۔ ہم گاجر کے 2 حصے کرتے ہیں، 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ گاجر ایک ہوتی ہے، اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک کو ہم نے شیرے میں ڈالا، دوسرے کو ہم نے مرچ مسالے میں ڈالا، تو دونوں کا نام تبدیل نہیں ہو جاتا۔ جس کو شیرے میں ڈالا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مربع۔ جس کو مرچ مسالے میں ڈالتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اچار۔ حالانکہ گاجر تو ایک ہی تھی، ایک شیرہ میں ڈلنے سے مربع کہلائی، دوسری اچار کہلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے شیرے کا ماحول ملا، اسے مرچ مسالے کا ماحول ملا، تو دونوں کا مزاج بھی بدل گیا، دونوں کا ذائقہ بھی بدل گیا، دونوں کی کیفیت بھی بدل گئی، اور حتیٰ کہ دونوں کا نام بھی بدل گیا۔ تو ایسے ہی جب برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہمیں شیطان کہا جائے گا، ہمیں غلط کہا جائے گا، برا کہا جائے گا۔ اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہمیں اچھا انسان کہا جائے گا، نیک کہا جائے گا۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت یہ بہت ضروری ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اصلاح کے لیے کچھ وقت کسی خاص ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔
آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، بچوں سے علیحدگی کرنی پڑتی ہے، کاروبار کی دنیا سے الگ تھلگ ہونا پڑتا ہے، ایک خاص قسم کے ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں تو ہسپتال میں رہنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اب ہسپتال میں بچے تو ساتھ نہیں رہتے، ہسپتال میں کاروبار تو سارا ساتھ نہیں چلتا، ہسپتال کے اندر وہ خوراک تو نہیں ملتی جو ہمارا نفس چاہتا ہے، وہ تو ڈاکٹر حضرات ہمارے جو اچھی جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی اس کو تجویز کریں گے کہ آپ نے یہ کھانا یہ نہیں کھانا۔ کبھی کبھی وہ کہیں گے بالکل پتلی سی دال کھانی ہے آپ نے، نہ اس میں مرچ ہونا چاہیے، نہ اس میں گھی ہونا چاہیے، نہ اس میں کوئی مسالہ ہونا چاہیے، بس ہلکا سا پانی اس کے اندر ہو، جیسے ہسپتالوں میں کھانے بنتے مریضوں کے لیے۔ اب اس وقت وہی ہمارے لیے شفا ہے، ہم کہیں جی میں نے تو مرغ غذائیں کھانی ہے تو اور مر جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ تو ایسے خاص ماحول میں رہا جاتا ہے اور اس میں رہ کر اپنی تربیت انسان علاج کرواتا ہے۔ تو جب روحیں بیمار ہو جاتی ہیں تو ان روحوں کے علاج کے لیے بھی اللہ والوں کی خانقاہوں میں اور ان کے ساتھ رہا جاتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ پھر جیسا وہ ہمیں کھلائیں گے ویسا ہمیں کھانا چاہیے، جہاں وہ ہمیں سلائیں گے وہاں ہمیں سونا چاہیے، جو نظام جو ترتیب جس وقت کہیں کہ سو جاؤ تو سونا چاہیے، وہ فرمائیں کہ اٹھ جاؤ تو اٹھنا چاہیے، وہ کہیں کہ باتیں نہ کرو تو خاموش رہنا چاہیے، وہ فرمائیں کہ جھاڑو لگاؤ تو جھاڑو لگانا چاہیے، وہ فرمائیں کہ دسترخوانوں کو صاف کرو تو دسترخوانوں کو صاف کرنا چاہیے، وہ فرمائیں کہ رات کے خشک روٹیوں کے ٹکڑے وہ صبح چائے کے ساتھ کھاؤ تو اسی میں ہمارے لیے شفا ہے۔ ہم کہیں جناب میں تو نہیں یہ کام کر سکتا بھائی، میں تو پراٹھے کھا سکتا ہوں، میں تو پراٹھے کھانے والا بندہ ہوں، میں رات کے ٹکڑے کیسے کھاؤں؟ تو میرے پیاروں پھر ہم تو اپنے نفس کے غلام ہوئے، اپنے اللہ رسول کے غلام تو پھر نہ ہوئے کہ جو اپنے علاج کے لیے اپنے آپ کو فکر مند نہیں کر رہے۔ تو دوستو اور بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے قبول کیا، پوری دنیا میں ان کے فیض کو پہنچایا، اور پاکستان کی سرزمین پر حضرت کے خلفاء میں مختار الامہ حضرت شیخ سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کربوگا شریف کے اندر ہوتے، وہاں پر اللہ نے اصلاح کا ایک ماحول بنا دیا ہے۔ مشائخ سب ہیں، اللہ معاف کرے کسی شیخ کی تنقیص مقصود نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اتنی بڑی ہستی ہیں الحمدللہ، اللہ پاک ان کی زندگی عمر میں برکت دے۔ میرے استاد محترم لاہور میں استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے دوست ہیں۔ ہمارے رائے کے بزرگوں میں حضرت مفتی سعید الحسن صاحب دہلوی دامت برکاتہم العالیہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت میاں اجمل قادری صاحب لاہوری کے پوتے ہیں، بہت بڑی نسبت ہے ان کے ساتھ، ایسی اور دیگر ہمارے مشائخ ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو ماحول چاہیے، ہمیں تو نظام چاہیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو وہ نظام آپ کو اس وقت صرف کربوگا شریف میں ملے گا، سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کا ہر دن، گرمی ہو سردی ہو، رمضان ہو غیر رمضان ہو، آپ جب چاہیں کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر رہا ہوں اور میں اپنے کسی نیک بندے کی صحبت میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، آپ کربوگا شریف تشریف لے جائیں، انشاءاللہ پورا سال آپ کو وہ ماحول مل جائے گا، آپ کو عبادت کا ماحول ملے گا، علم کا ماحول ملے گا، عمل کا ماحول ملے گا، تقوی کا ماحول ملے گا، اصلاح کا ماحول ملے گا، ذکر اللہ کی کثرت کا ماحول ملے گا، اور اس ماحول میں رہ کر آپ اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور وہ پورا سال نظام چلتا ہے، اور پورا سال لوگ آتے جاتے ہیں، پورے ملک سے آتے ہیں، چاروں صوبوں سے آتے ہیں، کشمیر آزاد سے آتے ہیں، اور بیرون دنیا سے الحمدللہ لوگ آنے لگ گئے، دوسرے ملکوں سے لوگ آنے لگ گئے اپنی اصلاح کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ نعمت ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو قیامت میں پھر جواب تو دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ 40 دن کا وقت نکالیں، حضرت والا کی صحبت میں گزاریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو زندگی کا گر مل جائے گا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی، مسلمان کو کیسے جینا چاہیے، مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے دنیا میں، انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے دوسری درخواست جو حضرت نے بھی فرمائی تھی کہ ہر جماعت کا، ہر تحریک کا، ہر شیخ کا، ہر مدرسے کا سالانہ ایک اجتماع ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کہ وہ اپنے کام کو پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے کربوگا شریف میں تحریک ایمان و تقویٰ کے زیر اہتمام ایک اصلاحی روحانی اجتماع ہوتا ہے جو اکتوبر کے مہینے میں انشاءاللہ ہو رہا ہے، 2 اکتوبر سے شروع ہوگا، 5 اکتوبر کو اس کی دعا ہوگی، اور ایسا ایمانی روحانی اصلاحی ماحول ہے کہ جیسے اس بچے نے کلام پڑھا، یہ پوری اس کی ہر بات 100% ٹھیک تھی۔ آپ اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ شاید سمجھیں گے کہ ایسے خام خواہ اپنے پیر کو چڑھا رہے ہیں۔ بھئی پیروں کو ہم نہیں چڑھاتے، جو چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو اللہ لوگوں کو پھر خود بتا دیتا کہ یہ میرا مقبول بندہ ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ ہمیں تو واقعی عقیدت ہے، پیار ہے، ہمیں تو اپنے شیخ سے محبت ہے،
لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایک دفعہ ہمیں بہت اچھی بات کی، ہم دوپہر میں اکاڑا میں تھے تو بہت سارے علماء کرام تشریف فرما تھے، تو ہمارے اس اکاڑے کے بہت مشہور خطیب ہیں حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی وہاں تشریف لائے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو انہوں نے فرمایا، جب میں نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی اور ان کو دعوت دی کہ آپ کربوگا شریف جائیں ایک بار سارے علماء، تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور جائیں گے، مطالعہ کر کر آئیں گے، پورے ماحول کا مطالعہ کر کر آئیں گے۔ میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لے جائیں اور مطالعے کی نیت سے جائیں، تو اس ماحول کو ایک بار دیکھیں تو صحیح یار۔ اگر وہاں سودا اچھا لگے تو دوستی پکی کرو، نہیں لگے تو کوئی بات نہیں، آپ واپس آ جاؤ، اپنے جو کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بس معاذ اللہ آپ اگر گئے اور واپس آ گئے اور آپ نے وہاں پر اس کام کو نہ سمجھا نہ سیکھا تو کوئی آپ پتہ نہیں ہدایت سے دور چلے جاؤ گے، ہم تو ایسی بات نہیں کہتے۔ ہم تو آپ کو عرض کرتے کہ خیر کا ماحول ہے، ہدایت کا ماحول ہے، دلوں کے سنورنے کا ماحول ہے، اگر اس سے اچھی جگہ کہیں آپ کو مل رہی ہے تو آپ تشریف لے جائیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ انسانیت کے بننے کا ایک ماحول اللہ پاک نے وہاں بنایا ہے، تو آپ 3 دن کے اجتماع میں ایک بار ضرور تشریف لے جائیں، پھر وہاں کا ماحول دیکھیں، وہاں کا نظم دیکھیں، وہاں کا کام دیکھیں، اور پھر آپ کو انشاءاللہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو 40 دن پھر جب کبھی اللہ دوبارہ موقع دے دے آپ 40 دن لگا کر پوری ترتیب کو سیکھ لیں، اور اگر نہ سمجھ میں آئے بات تو کوئی بات نہیں، پھر آپ جہاں سے سیکھ رہے ہیں وہاں سیکھتے رہیں۔ کیوں جی، ٹھیک ہے میری بات؟ تو پھر دوستو بتاؤ کون اجتماع کے لیے 3 دن کا اجتماع جو 2 سے 5 تک کا ہے، کون ساتھی ارادہ اور نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ خالی ثواب کی نیت سے نہ کرنا، پکی والی بات، ماشاءاللہ۔ وہ بندہ دیکھو کھڑا ہو گیا، اچھا ماشاءاللہ، چلا لگایا ہوا ہے، زندہ باد۔ ان سے پوچھیں وہاں کے برکات، اس ماحول کا ماشاءاللہ ان سے آپ پوچھیں کہ کیا ماحول ہے وہاں۔ تو اجتماع میں آپ نے اکیلے اب نہیں جانا، اپنے ساتھ کم از کم 10 آدمی اور تیار کرنے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھائی ماشاءاللہ آپ نے بھی چلا لگایا، زندہ باد۔ کوئی کتنے ساتھی چلے والے ذرا کھڑے ہو جائیں؟ ایک آپ ہیں اور ایک آپ ہیں، اور کون ہے؟ ماشاءاللہ، چلو اگر کوئی آپ بھی ہیں الحمدللہ، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بعد میں نا تھوڑی بیٹھ کے بات کرنی ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، تشریف رکھیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے سارے دوست اجتماع کے لیے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، کہنے میں تعبیر میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، اللہ بھی معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرمائے۔ یہاں الحمدللہ ہر بدھ کو مجلس ہوتی ہے نا، ہر بدھ کو الحمدللہ یہاں مغرب کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے۔ آپ دوست کوشش کیا کریں، تشریف لایا کریں، جیسے آج آپ نے کوشش کی ہے، تشریف لائے ہیں۔ ہمارے محترم مولانا طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی ذکاء اللہ صاحب کے صاحبزادے تشریف فرما ہے، حضرت کے وہاں جامع مسجد ابوبکر صدیق میں ہر جمعے کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے، تو جب وہاں موقع ملے جمعہ بھی وہاں پڑھا کریں، اور اس کے بعد مجلس ذکر میں بھی شامل ہوا کریں، اور اس طرح انشاءاللہ مختلف جگہوں پہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں ہمارے محترم تنزیل الرحمن صاحب مختلف علاقوں میں، اور جن دیہاتوں میں ابھی تک مجلس ذکر شروع نہیں ہوئی ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں مجلس ذکر قائم کریں۔ جتنے لوگ اس ذکر کی برکت سے خیر کی طرف آئیں گے، ہدایت کی طرف آئیں گے، وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، تو اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی اور پھر اس کے بعد اذان ہوگی، پھر نماز پڑھیں۔